جی میں جاب کرتی تھی، میرے ہسبینڈ بھی، اور ہم نے مطلب میرے سسرال کا اور میرے گھر کا جو ہے بہت زیور تھا. ہم نے کہا چلو وہ سیل کر کے ہم اپنا گھر بنا لیتے. گھر بنایا، اس کے بعد ہم نے میلاد رکھا. ظاہر بات ہے خوشی ہوتی ہے. بس لوگ آئے اور ایسی نظر لگائی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. مطلب ہم پھر رینٹ پہ آ گئے، بہت پریشانی میں ہیں. تو ایسا کیسے ہوا کہ وہ آپ نے جو گھر بنایا ایسے جو تھا؟ لوگوں کی نظر کی ہے اس کی ہوتی ہے. بس ایسے ہائے لگائی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. آپ کے پاس جاب ہے اب؟ بس ابھی تو میں تو نہیں کر رہی، میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. ہسبینڈ جاب پہ، اور ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ڈرائیور ہیں. اچھا، وہ ڈرائیور جی. ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو گھر بنایا تھا وہ گھر بھی بک گیا؟ جی سیل. گھر ظاہر سیل ہو بات گیا. ہے اتنے حالات نہیں رہے، اتنی پریشانی، بیماری، سب اس کی وجہ سے نا وہ سیل کرنا پڑ گیا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا آپ کا. اچھا، یہ مجھے وہی والی بات کی، جب کوئی چیز نہیں بناتے ہیں، ہم کپڑے بھی نئے لیں تو اس پہ بھی ہمیں ہوتا ہے نظر نہ لگے، تو ہم فوراً کہتے ہیں جی کوئی نئی چیز پہلے پہن رہی ہو تو پہلی دفعہ پہننے اس کو نظر نہ پڑا کرو تاکہ اس کو نظر لگے. یہ تو بہت بڑا گھر ہے. گھر میں انویسٹمنٹ بھی انسان کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. میں بھی ہمارے بہت پیارے فیملی فرینڈز ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے نیا گھر لیا، بڑا خوبصورت ان کا گھر. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب گھر بنایا تھا تو جب لوگوں نے آ کے ہمارا گھر دیکھا کہ اتنا زبردست ڈیزائن کیا ہوا تھا، وہ دن ایئر کوئی گھر میں ایسا ماجرا ہوا کہ ان کی کچن میں آگ لگ گئی، اور کافی بڑے پیمانے پر ان کی آگ لگی. تو وہ بھی نظر کا اثر بتاتی ہے. یہ کیا معاملات ہے جو گھروں میں نظر لگتی ہے، وہ ان نظروں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے؟ ہم ایسی کیا چیز کریں کہ ہمارا گھر، ہماری کوئی پرسنل چیز جو ہے وہ کسی کی نظر میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر یہ خبیث شیاطین نظر کی وجہ سے ہے یا پھر جادو کی وجہ سے، تو علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کونوں میں اذان دیں باواز بلند. جو خبیث چیزیں ہوں گی یا جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ گھر سے چلی جائے گی. جب گھر میں آپ نے جو گھر لینا ہو، جو آپ نے گھر لیا. اچھا مجھے ایک اور بات بھی بتائیں نور بھائی، ہم نے سنا ہے کہ جب آپ نے کوئی گھر لینا ہو یا کوئی آپ نے چاہے کرائے میں بھی کہیں ان ہو رہے ہو، تو آپ پہلے وہاں پہ جائیں، پانی کا ایک گلاس رکھیں، وہاں پہ قرآن رکھیں، اور کچھ لوگ تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ نا ایک مٹھائی کی پلیٹ رکھتے ہیں. اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے ویسے؟ اس کے پیچھے منطق وہ ہوتی ہے جس طرح ضامن میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہوتی ہے شریعت محمدی، ایک ہوتی ہے شریعت النساء. وہ نساء کی جو عورتوں کی نا اپنے من گھڑت باتیں اور ان کے ٹوٹکے، ان کے واقعات جو ہماری عقل سے ماورا ہوتے ہیں. تو یہ وہ باتیں جو ہماری عقل سے ماورا ہے. آپ نیا گھر لیں، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ خود جا کر وہاں نماز پڑھیں. آپ جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے سر گھر والے موجود ہیں، آپ جماعت کریں. جماعت سے پہلے اگر ظہر کا وقت ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، آپ باواز بالاذان دیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور ہر کونے میں اس کو انشور کریں کہ ہر کونے میں آواز جاری ہے. دوسری بات ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے. وہ دعا اگر آپ یاد کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں جتنے جو صاحب نعمت ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہر چیز نعمت ہے، زبان، آنکھ، دل، سوچنے کی طاقت، گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد، بچہ، کرسی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یہ پڑھتے رہیں نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو انشاءاللہ آپ ہر زوال نعمت سے محفوظ رہیں گے. دوسرا کاروبار کی بات کی تو 2 اللہ کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی تکرار کرتے رہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے. وہ ہے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا غنی. کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق عطا فرما اور مجھے غنی کر دے، مجھے اتنا عطا فرما کہ میں تیری مخلوق میں عطا کرتا ہوں. پھر جو بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو آپ عطا کریں. لوگ نئے گھر لیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کام کر رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے مثال کے طور پہ ایک گھر پرچیز کیا. جب آپ نے گھر پرچیز کیا تو آپ کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت اب تک ہے. آپ کو سنبھلنے میں 1 سال 2 سال 3 سال لگیں گے، اور آپ اپنی چادر سے زیادہ ٹانگیں پھیلائیں گے تو آپ مصیبت میں آ جائیں گے. بہت سارے کاز اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ہماری ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، ابھی آپ بریک میں بات کر رہی تھی نا کہ مجھے میری جاب تھی اب نہیں مل رہی، میرا فلاں کاروبار تھا اب نہیں ہے. اس میں ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، میری تنخواہ تھی 50,000 روپے، میں جاب لیس ہو گیا، اب مجھے 35 یا 40,000 مل رہی. اب میرے اندر انا تکبر یہ ہے کہ 60,000 کی، بھائی میری ویلیو جو ہے وہ 60، میں نے تو بھی کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں کیا ہوا ہے، میں 35-40,000 روپے کیسے، میں بھوکا مر جاؤں گا. مگر میں
کمپرومائز نہیں کرنا. آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ 50,000 کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا, کچھ 35 کماتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے بچ بھی جاتا ہے. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب فرمائیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں آداب کیا ویسے علامہ صاحب, جب ہم کبھی کوئی جگہ نہیں لیتے ہیں, ہم گاڑی کوئی نہیں لیں, ہم جگہ, اور یہ بھی وہی تھا نا کہ گاڑی کو بھی ایسے نظر لگتی ہے تو لوگ, میں دیکھتی ہوں گاڑی کے نیچے اکثر سمجھ نہیں آتی کہ یہ چھوٹی سی بچے کی جوتی کیوں لگی ہوئی ہے. کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بچے کی جوتی کیوں لٹکی ہوئی ہے. بچے میں پوچھ لی کیا ہے, ہم کیونکہ ہم نے کبھی لگانی تھی. پھر وہ ایک کالا کپڑا بھی لگا ہوتا تھا. کیا آداب ہونے چاہیے جب کوئی نئی چیز لیں ہم؟ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نئے کام کریں نا, اول تو اپنے معاملات پہ شامل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا, میں پہلے بھی کہا تھا, جو کوئی بھی جو دعا بتائے عمل بتائے لازمی ہے کہ اس کو صدقہ پہلے نکالنا, تاکہ جس نے بتایا ہے وہ بھی محفوظ رہے, بتانے والا بھی, اور جو عمل کر رہا ہے وہ بھی محفوظ رہے. صدقہ ہوتا ہی حفاظت دونوں کی, بہت سائڈ کو حفاظت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جیسے گھر ہے, گھر کے اپنے آداب ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سی زمین اچھی ہے کون سی نہیں ہے, لیکن کم سے کم جو ہمارے اختیار میں ہے. جب کوئی کرائے کا گھر لیں یا اپنا گھر لیں تو اس میں دن کا تعین کریں. دن کا تعین کس طرح سے کریں, جیسے بات ہو رہی تھی, جمعرات کا دن کا انتخاب کریں کہ جمعرات کو عصر کے بعد بٹوین عصر اور مغرب اس گھر میں جائیں. صاف ستھرا دھونے کے بعد وہاں پر یہ آداب ہیں جو بتائے گئے ہمیں کہ اس میں وہاں پہ تلاوت قرآن کریم کریں, رحل پر قرآن شریف رکھیں, ایک آئینہ رکھیں ٹیبل کے اوپر, مٹھائی کا کوئی بھی چیز ہو اس کا اہتمام کریں, تلاوت قرآن کریم کریں. ہم اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ اور کر دیتے ہیں کہ دعائے کمیل کو بھی اور دعائے توسل کو پڑھ لیا جائے اس کے, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیز کرنے کے بعد ٹھیک ہے, اور ایک بوتل کے اندر پانی رکھیں, جو چیز تلاوت کر رہے ہیں اس پر دم کرتے رہیے, ٹھیک ہے. شب جمعہ مغرب تک یہ سارا عمل کریں وہاں پہ. کرنے کے بعد اس کو ایز اٹ از چھوڑ کر آ جائیے, ٹھیک ہے, وہ سارے معاملات کو ایسے چھوڑیے. اور اس وقت دعا یہ کیجئے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کو سلام کرتے ہیں ان کو, اور سب سے پہلے اس گھر میں ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج کی شب آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور اس کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجیے, ٹھیک ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ کرنا. اچھا اس کے بعد چلے جائیں, اگلے دن جمعے صبح میں آئیں, پھر سمیٹ دیں چیزوں کو. وہ جو پانی ہے اس پانی کو گھر کے چاروں طرف چھڑک دیں آپ, ٹھیک ہے. قرآن شریف کو وہاں رکھیے, تلاوت کیجیے. تو اور پھر جمعے کو دن اگلے دن شفٹنگ شروع کریں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے کیا, ایک تو میں اس چیز میں, اور ایک شادی بیاہ کے موقع پر ہم چاہتے ہیں بچوں کی شادی اچھی رہیں. میرا طریقہ یہی تھا, اب جو ہے میں سب کہتا ہوں, میری بیٹی جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے کارڈ میں نے ٹھیک ہے رسول خدا جناب خدیجہ السلام علیہ کے نام کو لکھا, ان کو اہل بیت سے منسوب کیا, وہ اٹھا کے میں نے قرآن شریف میں رکھ دیا کہ سب سے پہلے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, پہلا کارڈ ان کے نام کو لکھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ہم اگر اپنی عادتوں کے اندر ان ہستیوں کو یاد رکھیں گے, گھر ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, کوئی بھی ایسا مر رہا ہے, پہلے ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ, ہم سب سے پہلے بہترین مہمان آپ ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اس کے اثرات نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. رزق کے لیے وظائف تلاوت کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, جو چلے گا سب ان کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی, سب کے لیے بھی ہے. پریکٹیکل تھیوری نہیں بتاتی, پریکٹیکل ہم بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پڑھنے والا کام ان کا کیجیے, عمل کرنے والا کام ہم بتا رہے ہیں. ایک تو ہر اتوار کو زیادہ نہ صحیح, اگر 1 کلو نہ صحیح تو آدھا کلو صحیح, جتنی استطاعت ہے اتنا گندم کا صدقہ نکال لیں. اتوار کا دن رزق و روزی کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے. اور کیا صدقہ کیا نکالیں؟ گندم یا آٹا, ٹھیک ہے, یا چاول نکال لیں. نیت یہ کریں کہ میں صدقہ نکالتا ہوں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے, جان مال کے لیے, جنات کے شر سے, اچھے برے اثرات سے, چاند گرہن, سورج گرہن, جو کچھ بھی مجھے اللہ مجھے محفوظ رکھنا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ہرے ماش کی جو ہری دال ہوتی ہے نا, وہ لے کے رکھیں, اور روزانہ وتیرہ بنا لیں, چھت پہ جائیں, پرندوں کو ڈالیں, اس کو عادت بنا لیں. غیر محسوس طریقے سے جو آیات دعائیں انہوں نے بتائی ہیں اس کی تلاوت کیجئے, اور پریکٹیکل یہ چیزیں کیجئے, ساتھ میں یہ دونوں چیزیں کیجئے غیر محسوس طریقے سے. آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا, دیکھیں یہ جادو نہیں ہے, میجک نہیں ہے کہ آج پڑھا فوراً ہو جائے. ہمارا کام مطابق یہ نظر تھوڑی فوراً لگ جائے, پڑھنا ہمارا کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب بنا دیتا ہے, بالکل جی, کیسے کرتا ہے وہ ہم نہیں. انیس زہرا ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام عزیزہ، کیا حال ہے آپ کے، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ مجھے مفتی عمران الحق صاحب سے پوچھا تھا. میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، شکل صورت تعلیم سب میں بہت اچھی ہے. رشتے آتے ہیں دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، کیا یہ نظر ہے یا کسی کی بندش ہے؟ یہ مجھے پوچھنا تھا. اور بیٹیوں کی آپ کی عمریں کیا ہیں؟ بڑی بیٹی کی تو 33 ہے اور چھوٹی کی 30 ہے. ٹھیک ہے، 33 اور 30. جی عمران بھائی. جی ویسے تو دیکھیں غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کو کہ نظر ہے، جادو و بندشی کیا ہے، لیکن اس کے لیے تمام دیکھنے والوں کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، شادی شدہ جن کو طلاق ہوگا ان کو، بیواؤں کو، ان سب کے لیے ہے یہ کہ خود پیرنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں اور لڑکا لڑکی خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ آیت یہاں تک ہے، 3-4 لائنیں بنتی ہیں اس کی. اس آیت کو رشتے کی نیت سے ہے بھی سورہ نساء، اس میں خواتین کا ذکر ہے پورا، اور اس میں خاص نکاح کے لیے خطبے میں آیت پڑھی بھی جاتی ہے. اس آیت کو وہ والدین یا خود لڑکا لڑکی جو بھی شادی چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد وہی مصلی پہ بیٹھے ہوئے اس کو پڑھیں. 41 سے تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اگر فرصت ہے، آپ 101 مرتبہ کر لیں، 313 مرتبہ کر لیں. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ نے چاہا بہترین رشتہ مقدر ہوگا. اور چاہیں تو یا جامعو 500 مرتبہ وہ بھی شامل کر لیں، یا جامعو یہ. اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واسطہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رشتوں کے لیے بہترین ہے کہ ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اچھے رشتے مقدر ہوں گے. صحیح. اور وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی وہ جب صحبت آپ کو حاصل ہوتی ہے تو جناب جو سورہ کوثر ہے، جو آیہ کوثر ہے، وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو فضیلت بیان کرتی ہے جناب فاطمہ الزہرا کی. تو اس کو بھی آپ جو ہے نا جتنی تواتر سے، میں کوئی نمبر تو نہیں بتا سکتی، بٹ یہ آپ چاہے وہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ ہدیہ کریں اس کا ثواب جناب فاطمہ الزہرا کو. یہ بڑا مجرب، ویسے بھی کوئی مشکلات ہو زندگی میں تو یہ بڑی زبردست کہ آپ کنیز خدا جناب فاطمہ الزہرا کو 2 رکعت نماز جو ہے وہ ہدیہ کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرے گا. لیکن استغاثہ کرنا تکلیف سے، رو کے اللہ پاک سے، اللہ پاک کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا. وہ مجھے بتائیں عمران بھی، جو ہم آپ کو تو بلکہ گاڑی کو مجھے یاد ایک دم سے آیا کہ جو گاڑی لی تھی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہوا تھا. جی جی جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا، کوئی نئی چیز لیں، میں کہتی ہوں نیا فون ہو، نئی گاڑی ہو، نیا گھر ہو، ضروری نہیں آپ نے گھر خریدا ہو، آپ کسی گھر میں بطور کیا کہتے ہیں آپ کرایہ دار بھی آپ ان ہوتے ہیں، تب بھی نئے کپڑے ہوں، نئے جولری ہو، کچھ بھی ایسی ہو، وہ سب کچھ دعا ہے ہاں آ جاتی ہے، نظروں میں آ جاتی ہے. اور یہ تو باقاعدہ دیکھیں جس طرح انہوں نے عالم عائشہ نے ذکر کیا تھا نا کہ باقاعدہ نظر کا ایک علم ہوتا ہے. عرب میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جس کی پریکٹس رکھتے ہیں اور وہ شرطیہ کہتے ہیں بتاؤ کس چیز کو تباہ کرنا ہے. وہ اس چیز کو جیسے ٹائر گاڑی کا دیکھا وہ پھٹ جائے گا، بھڑک کر کے پھٹ جائے گا. اور کوئی چیز ہے کسی کے کوئی گھر تباہ کرنا ہے، دیوار گر جائے گی. تو اب بھی ان میں ایسے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ فن نظر سے ماہر ہوتے ہیں. اور عرب میں بھی جیسی اور یہاں بھی ہے کہ اچھی نئی گاڑی کو دیکھتا تو اڑوس پڑوس والے اس پہ وہ کیل پورے اسکریچ مار کے چلے جاتے ہیں. ہاں تو بہرحال وہ تو ان کا حسد اپنی جگہ، لیکن اس سے بچنے کے لیے ایک دعا بتاتا ہوں تمام چیزوں کے لیے. ایک تو گھر کی جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نیا گھر شفٹ کر رہے ہیں تو وہ جو اہل بیت کے تطہیر کی آیت جو آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تمام چیزوں کے لیے جس طرح لباس، پوشاک، گھر، گاڑی، کوئی بھی چیز اگر آپ نہیں لے رہے اس کا ویٹ کثرت سے اوپن نہیں رکھیں، اپنے جسم کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، اور اسی طرح وہ گھر کے پاکیزہ ہونے کے لیے بھی. ویسے 2 رکعت نماز کم از کم 2، 4، 6 جتنی بھی ہو سکتے ہیں گھر کے اندر پڑھیں. جس نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، خود کر لیں تلاوت، سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں. یہ کرنے کے بعد اس کے اندر اس پانی کو دم کر کے چھڑک دیں پورے اس کے اندر گھر کے اندر، اور باقی پھر جب شفٹ ہونا چاہیں اس کے اندر رہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. باقی انما یرید اللہ والی آیت جو بہترین ہے، یہ جادو جنات سے بھی اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے. ایک سوال ہے میرا آپ سب لوگوں سے، میں تو اس سے بڑا ریلیٹ بھی کرتی ہوں، وہ یہ کہ